رات کے 1 بجے بھی شنگھائی کے سٹی ہوٹل اور اس کے مضافات کی عمارتوں میں آنکھوں کو چوندیا دینے والی زرد، سفید اور مختلف رنگوں کی روشنیاں جل کر ساحلی چاند کی طرح کی پھیلتے اندھیرے کو مار دے رہی تھی۔ سٹی ہوٹل کے ساتھ میں منظر کا یہ حسین کمرہ بھی پوری طرح روشن تھا۔ کرسچن ڈرائیور کی بینی سی خوشبو کمرے کے ہر کونے سے اٹھ کر ماحول کو مسحور کن کر رہی تھی۔ 2 نفوس کی موجودگی کے باوجود کمرے کی خاموشی میں لیپ ٹاپ کے اسپیکر سے ابھرتی باز گشت کے علاوہ اور کوئی آواز نہیں تھی۔ کمرے میں موجود ہلکے مسٹرڈ رنگ کے لیدر کوچ پر دوران اور کچھ دوری پر موجود صوفے پر انل اپنی سماعتوں کو مکمل طور پر لیپ ٹاپ سے اٹھنے والی باز گشت پر لگائے ہمتن گوشت لیپ ٹاپ کوچ کے بالکل سامنے رکھی ہوئی چھوٹی گول میز پر پڑا تھا اور کوچ پر دوران آگے جھکا دونوں بازو کی کوہنیوں کو ٹانگوں پر ٹکائے اور دائیں ہاتھ کو تھوڑی کے نیچے رکھے پرشوق انداز میں بویں سکرے لیپ ٹاپ سکرین پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ ہلکے گرے رنگ کی شرٹ کا گریبان ٹائی سے آزاد تھا اور سامنے کے 2 بٹن کھلے تھے۔ شرٹ کی آستین کلائی سے اوپر تک موڑی ہوئی تھی، جہاں کلائی کی مضبوط رگیں اب لیپ ٹاپ سے اٹھنے والی باز گشت پر تن کر ابھر رہی تھی۔ یہ اس کی ضبط کی نشانی تھی۔ اس کی رگیں تن جاتی تھیں اور جبڑے ایک دوسرے میں پیوست ہو کر چہرے کی سختی میں اضافہ کر دیتے تھے۔ انل کی جھوٹی سرپرائز برتھ ڈے پارٹی پر وہ ہاروی کے کان کے پیچھے گردن پر مائکرو چپ لگانے میں کامیاب ہو چکا تھا، جس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ گیم پر گیم کھیلنے کا عادی ہے۔ وہ دوران ملک تھا جس کو سامنے والے کو اس کے انداز میں جواب دینے کی عادت تھی۔ یہ نفرت، یہ جلن، یہ حسد، وہ ان سب میں بڑا ہوا تھا۔ یہ وہ سب احساسات ہیں جن میں بڑھ کر وہ اس بلندی پر پہنچا تھا۔ اب بھی ہاروی اور بروس کے ساتھ انڈسٹری کے بہت سے لوگ اس کی اس کامیابی پر کتنے یقیناندوز ہیں، یہ وہ بخوبی جانتا تھا۔ یہ تلخی، یہ روکھاپن، یہ حالی ویران قہقہے اور سمندر سی گہرائی لیے آنکھیں، یہ سب سہ کر یہاں پہنچی تھی۔ اسی لیے وہ اس دن ہاروی کی دعوت دینے پر بھی ٹھٹک گیا تھا اور اب اس کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ رات کے 1 بجے بروس ہاروی کے کمرے میں موجود تھا اور اب ان دونوں میں ہونے والی گفتگو وہ بآسانی سن رہا تھا۔ یہ میڈیسن کام کرے گی کیا؟ ہاروی کا متعجب لہجے میں پوچھا گیا سوال لیپ ٹاپ کے اسپیکر میں صاف سنائی دے رہا تھا۔ یقیناً۔ بروس نے ہاروی کو کوئی میڈیسن دکھائی تھی جس کے بارے میں وہ اس سے استفسار کر رہا تھا۔ ایسی ویسی اچھے اچو کی بینڈ بج جاتی ہے اسے تو دوران کیا چیز ہے؟ بروس نے ہلکا سا قہقہ لگا کر کمینگی سے جواب دیا، مطلب وہ دوران کو پارٹی میں کوئی میڈیسن کھلانے والے تھے۔ انل نے ایک دم سے ہڑبڑا کر دوران کی طرف دیکھا جو ہنوز اسی طرح سے ترجھکائے سب سن رہا تھا۔ ہاں، بس ایک ہاتھ کی مضبوط انگلیاں تھوڑی سی ہلا رہی تھی۔ کیسے دیں گے یہ دوران کو؟ ہاروی اب بروس سے اگلا سوال پوچھ رہا تھا۔ اس کے فیورٹ مشروب میں ملا کر سافٹ ڈرنک لیتے ہیں نا جناب؟ دی درنگ سائن آف پاور ٹرن دا اینیمیز نیور ایور ڈرنک دا وسکی وائن اینڈ رم۔ ڈرنک طاقت کا نشہ، دشمنوں کو پھاڑ دینے والا، کبھی بھی وسکی، وائن یا رم نہیں پیتا۔ بروس کا لہجہ مسحرگی لیے ہوئے تھا۔ وہ اپنی ہی بات کے بعد خود ہی لطف اندوز ہوتا قہقہ لگا رہا تھا۔ ہاروی نے ہنکارا بڑھا، دیکھتے ہیں کہ تمہاری یہ میڈیسن درنگ کی کیا حالت کرتی ہے، ہاروی نے پرشوق لہجے میں کہا۔ یہ سب سن کر انل کی ناک اب غصے میں پھول رہی تھی، جبکہ دوران اسی حالت میں ٹکٹکی باندھے بیٹھا تھا۔ البتہ چہرے کا سپاٹ پن اب مزید بڑھ گیا تھا۔ یہ میڈیسن کھائی ہو اور پھر ساتھ میں لیسا جیسی تباہی ہو، پریشان نہیں ہو؟ دورنگ دی پاور کی درکت بننے جا رہی ہے، بروس چہک رہا تھا۔ تباہی وہ بھی لیسا جیسی؟ لیسا کا ہی کہا ہے نا شیمن کو؟ ہاروی نے متجسس لہجے میں بات پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، سب سیٹ ہو چکا ہے، سب فائنل ہے۔ لیسا وقت پر مینگولے پہنچ جائے گی۔ بروس اس لڑکی کے بارے میں معلومات دے رہا تھا جس کو وہ شاید دوران کو پھنسانے کے لیے اس رات بلوا رہے تھے۔ دوران کے کمرے میں کیمرے نصب کروا دیے ہیں، بیڈ کا ویو ہے۔ بروس اب ہاروی کو مزید تفصیلات دے رہا تھا۔ انل بار بار دوران کے چہرے کے تاثرات پر جانچتی نگاہیں اٹھا رہا تھا جو اسی طرح پرشوق بیٹھا تھا۔ یس، اور اب تو سب انتظار میں ہیں اسٹیفن۔ سب پیسہ لگا چکے ہیں ہمارے ساتھ، کام کا پنگا اور نہ رہا۔ دوران کو مہنگا پڑ جائے گا۔
ہاروی نے مزے سے بروس کے ٹھٹھے میں اس کا ساتھ دیا۔ ایک دفعہ، بس ایک دفعہ اس ایٹیٹیوڈ پاور مین کا یہ برم چکنا چور ہو جائے، پھر دیکھنا کس منہ سے یہ فلم سے مناظر طلب کروائے گا۔ بروس کی دانت پیستے جیسی آواز سی دونوں کا مشترکہ بے باک کہکا گونجا۔ دوران نے بازو کو جھٹکا اور آبرو اچکا کلائی پابندی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ سوئیاں رات کا 1:15 بجا رہی تھی۔ چل رات بہت ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں، گڈ نائٹ۔ بروس اب ہاروی سے اجازت طلب کر رہا تھا۔ دوران سیدھا ہوا اور ہاتھ بڑھا کر لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسائے، سر کی پشت کے پیچھے کیا اور کاؤچ کی پشت سے سر ٹکایا۔ کندھوں کے پھیلتے ہی کسرتی بازو اور واضح ہو رہے تھے لبوں پر استہزائی مسکراہٹ، آنکھوں کی چمک کے ساتھ ساتھ گہری ہو رہی تھی، جبکہ انل اس کے برعکس سر تھام چکا تھا۔ اوہ جیزس، یہ سب کرنے والے ہیں تمہارے ساتھ اور سب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کمینے، اور ہم نہیں جائیں گے تو منہ کی کھانی پڑے گی ان سب کو۔ انل نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی اور پھر اپنا خیال ظاہر کیا۔ دوران کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر موجود طمانت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ اب کاؤچ کے ہتھے پر بازو پھیلائے دوسرے ہاتھ میں پکڑے اپنے موبائل کی اسکرین کو اوپر گھما رہا تھا۔ آنکھوں کی پتلی میں اسکرین کے بدر عکس واضح ہو رہے تھے۔ انل، میرا ولیم بیسپاک سوٹ ریڈی کروانا کل شام کے لیے، مگن سے لہجے میں حکم صادر کیا۔ انل نے چونکا دیکھا، ہونک ہوتے چہرے پر حیرت واضح تھی۔ دوران، تم پاگل ہو کیا؟ وہ اسی طرح حیران سا مکمل طور پر اس کی طرف گھوم گیا جو تسلی آمیز لہجے میں اسے حکم صادر کر چکا تھا۔ او ہاں، سچ کر لینا، تم کیسے کنٹرول کرو گے خود کو اس میڈیسن کے بعد؟ کیونکہ بروس کہہ رہا ہے بینڈ بج جاتی ہے تو بج جاتی ہوگی، سپاٹ لہجے میں اگلا حکم صادر کیا۔ نگاہیں ہنوز موبائل سکرین پر جمی تھی۔ جکاجک انل، واٹ؟ آنکھیں حیرت سے پھیلی بہوں سے مزید جگہ گھیر رہی تھی، مطلب وہ سب سوچ بھی چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ دوران، یہ کیسا مذاق ہے؟ کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ میڈیسن والا مشروب میں پیوں گا؟ انل نے سینے پر ہاتھ رکھے ایسے استفسار کیا جیسے اس کی کہی بات پر یقین نہ ہو۔ ہاں، میرا وہ مشروب کا گلاس تم پیو گے؟ چینج کرنے ہوں گے گلاس ہمیں ان سے چھپا کر۔ کیسے؟ وہ میں بتاؤں گا تمہیں۔ ایک لمحے کے لیے سر اوپر اٹھائے اس کی بات کی تصدیق کی۔ انل کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، جبکہ دوسری طرف نہ تو اطمینان میں کوئی کمی تھی اور نہ ارادوں میں کسی قسم کی کوئی لغزش تھی۔ دوران، پتہ نہیں کیسی میڈیسن ہوں گی، کیا اثر ہوگا میں؟ انل کے مضطرب سے لہجے میں اب دوران کی بات پر غصہ بھی صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ تم ورجن ہو؟ خفیف قہقہے کے ساتھ سوال کیا۔ انل سٹپٹا گیا۔ شٹ اپ! فوراً دانت پیسے، جبکہ وہ اب موبائل میز پر رکھنے کے بعد زیر لب مسکرا رہا تھا۔ موبائل کو دیکھتے ہی سگریٹ کیس اٹھایا۔ ظالم کہیں کا، اور اس کو میری ورجن ہونے پر شک ہے کیا؟ انل نے آبرو اچکائے خود سے سوال کیا۔ دوران، میں وہ نہیں پیوں گا، ہفکی سے گھونٹتے ہوئے مشروب پینے سے صاف انکار کیا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے پینا پڑے گا، تیار رہنا۔ پھر میرا لیسا دیتپاہی کے ساتھ بڑے تحمل سے جواب دیا۔ نہیں، تم بھی نہیں پیو گے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا اس کو پینے کے بعد۔ میڈیسن کا نام نہیں لیا انہوں نے جو میں سرچ کرتا پھروں۔ انل کے لہجے اور چہرے پر پریشانی کی یکساں آیا تھی۔ بے قابو ہو جاتا مرد، اور اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ دوران نے کندھے اچکا کر متواضع لہجے میں جواب دیا۔ لائٹر اب اس کے ہونٹوں میں دبے سگریٹ کو شعلہ دے رہا تھا۔ انل چڑھ کر سر ہوا میں مارتے ہوئے اسے وقت گو رہا تھا۔ دوران، اس کا آسان حل جب یہ ہے کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے تو پھر ہم مشکل میں کیوں گھس رہے ہیں؟ انل تیزی سے 3 ڈگ برتا اب اس کے سر پر کھڑا تھا، جو مزے سے کاؤچ کی پشت سے سر ٹکائے اب دھواں ہوا میں چھوڑ رہا تھا۔ ہاروی کے منہ پر مارتے ہیں فلم، اور مجھے انتہا کا افسوس ہے کہ میں نے تمہاری منتیں کی تھی کہ تم یہ فلم کرو گے، انل نے تعصب بھرے لہجے میں کہتے ہوئے پیشانی سہلائی۔ اور مجھے خوشی ہو رہی ہے، لبوں کو گولائی کی شکل میں کرتے ہوئے دھوئیں کے مرغولے کو ہوا میں چھوڑا۔ انل نے تعصب بھری سانس کھینچ کی۔ کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ ٹھان چکا تھا سب، اور اب سامنے حالہ میں نگاہیں مرکوز کیے پرعزم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ جب دشمن خفیہ چالیں چل رہا ہو تو اسے اسی کی ٹکر سے جواب دینا چاہیے، کھلے عام نہیں۔ وہ سوچ چکا تھا اسے ان کے جلائی آگ میں کود کر ہی ان کو مات دینی ہے، اور ویسے بھی وہ اپنی بہت سی باتوں کے ساتھ اس سوچ بانپ لینے والی حیثیت کو سب سے پوشیدہ ہی رکھتا تھا۔ یہ دنیا ایسی ہی ہے، اس نے زندگی کا ہر قدم پر ٹانگیں کھینچنے والے دیکھیں، ایک
دور ہے یہ زندگی جہاں ہر جگہ میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو حسد کی آگ میں جلیں گے، آپ کو مات دینے کے لیے ہر حسد سے گرنے کو تیار ہوں گے۔ اور دوران ملک کے لیے یہ سب انوکھا نہیں تھا۔ کراچی کے سمندر کی موجیں اس شہر کے بہت سے عزیتوں، ناانصافیوں اور انسانوں کے روح میں چھپے بہت سے بیڑیوں کے ظلم سے بے خبر ساحل سے ٹکرا کر واپس جا رہی تھی۔ یہ مدرسہ ریاض الجنت کا صحن تھا جہاں اس وقت بہت سے 10 سے 14 سال بچے شام کی نماز میں کی ادائیگی کے بعد اب ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں موجود داخل ہو رہے تھے۔ کمرے میں قطار در قطار چٹائیاں بچھی تھی، ایک طرف لگی الماری میں ان گنت قرآن پاک اوپر نیچے رکھے ہوئے تھے۔ یہاں اب رات کو ایک دفعہ سب قرآن پاک حفظ کرنے والے طلبہ کو سبق کی دہرائی کرنے کے بعد سونے جانا تھا۔ یہ وہ بچے تھے جو قرآن پاک کو حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں ہی رہائش رہتے تھے۔ یہاں بچوں کی طرح بہت سے استادوں کو بھی مدرسے میں رہائش دی گئی تھی۔ تمام بچے قمیض شلوار میں ملبوس، پانچوں کو ٹہنوں سے اوپر کے سروں پر کروشیے سے بنی سفید ٹوپی پہنے اب زمین پر بچے چٹائیوں پر قطار در قطار بیٹھ رہے تھے۔ قرآن پاک کو ریل پر سجائے آگے پیچھے جھولتے بچے قاری کے آنے سے پہلے سبق کے زور و شور سے تلاوت کی صورت میں دہرائی کر رہے تھے۔ انہی بچوں میں 10 سالہ دوران ملک بھی موجود تھا جو مٹھیلے رنگ کے پتلے سے کرتے شلوار قمیض میں یہاں بیٹھے تمام بچوں کی طرح آگے پیچھے جھول نہیں رہا تھا، بس آنکھیں بند کیے تلاوت میں مگن تھا۔ وہ پہلے کی نسبت دبلا ہو گیا تھا، چہرے پر اب بھی بے ساختہ سنجیدگی تھی۔ دستگیر بیگم نے 5ویں کلاس کے بعد اسے اسکول کی تعلیم دینے کے بجائے قرآن پاک کا حافظ بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس فیصلے پر سب ہی خوش ہوئے تھے کیونکہ اب سب کی زندگیاں حرام کرنے والا دوران صرف ہفتے بعد ہی گھر میں نظر آتا تھا۔ ہاں البتہ جب کبھی کوئی سودا سر لانے اور کام کرنے میں برہان فائقہ سب بڑوں کو دو ٹوک جواب دے دیتے تب انہیں دوران شدت سے یاد آتا تھا، کیونکہ دوران کی حیثیت اس گھر میں ایک اضافی ناپسندیدہ فرد کی طرح تھی۔ اس لیے ملک ہاؤس میں جاور اور اسفند کے علاوہ ہر شخص اسے اپنا زرخرید غلام ہی سمجھتا تھا۔ ملک ہاؤس کے سربراہی دستگیر بیگم کے ہاتھ میں تھی اور وہ جو بھی فیصلہ کرتی تھی اسفند اور جاور کی ان کے سامنے کچھ نہیں چلتی تھی۔ دوران تو محض 10 سال کی عمر میں بھی سارا دن گھر کے مختلف کاموں میں پسا جاتا تھا۔ نکڑ کی دکان کے چاہے 400 چکر لگانے ہو وہ دوران ہی لگاتا تھا۔ کسی کو پانی کا گلاس بھر کر دینا، دستگیر بیگم کی چھڑی پکڑ کر ان کو بستر سے اٹھانا، بیٹھے بیٹھے ہر بندے کو پانی کا گلاس پلانا، رات کو اپنے اسکول کے جوتوں کے ساتھ برہان اور فائقہ کے جوتے پالش کرنا، ہر دفعہ گھنٹی پر دروازہ کھولنے جانا، جاور کی چھوٹے بیٹے راہب کو جھلا دینا، جاور کی بیٹی سبرینا کو گود میں اٹھائے پھرنا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے ارد گرد کی دنیا ایسی ہی دیکھی تھی جس میں صبح سے دیر رات کو واپس آنے والے جاور اور اسفند ملک کے علاوہ کسی فرد کی آنکھ میں اس کے لیے انسیت نہیں تھی۔ جب جس وقت بھی جس کا بھی دل چاہتا وہ اسے اس کی غلطی پر تھپڑ اور گونسا جاڑ دیتا تھا۔ جب وہ زیادہ چھوٹا تھا تو وہ برہان اور فائقہ کو مار کر اپنا غصہ نکال لیتا تھا، مگر اب وہ ان کی جگہ چھت کی دیواروں پر گونسے مارتا تھا۔ وہ روتا نہیں تھا، جب بھی کوئی اسے اذیت دیتا وہ خود کو اذیت دیتا تھا۔ وہ چھت پر جا کر دیواروں کو گونسے اور ٹانگیں مارتا تھا اور متواتر اس وقت تک مارتا رہتا جب تک اسے تکلیف کا احساس نہیں ہونے لگتا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تکلیف کا احساس کم ہوتا جا رہا تھا۔ گال پر پڑنے والے تھپڑ کی تو اسے اب جلن تک نہیں ہوتی تھی۔ اسے شروع سے سرکاری اسکول میں پڑھایا گیا تھا، مگر وہ وہاں بھی اپنی کارکردگی میں اپنا آپ ثابت کر چکا تھا۔ 5ویں جماعت تک وہ ہر جماعت میں اول آیا تھا، مگر 5ویں جماعت کے فوراً بعد دستگیر بیگم نے حکم جاری کر دیا تھا کہ وہ اب قرآن حفظ کرے گا۔ انہیں دوران کے خون سے اب بھی یہودیت کی ہی بو آتی رہتی تھی اور ان کے حکم صادر کیا تھا کہ وہ قرآن حفظ کرے گا تو ہی وہ اس پر سے فرنگی ہونے کا لیبل ہٹائیں گے، اور ہر بار کی طرح وہ ایک روبوٹ کی مانند سر جھکائے اس مدرسے میں آ گیا تھا۔ مدرسے کے حال میں بچوں کو پڑھانے کا شور یکایک سے بڑھا تھا کیونکہ قاری اب حال میں آ چکا تھا۔ سفید رنگ کے گول گھیرے والے قمیض شلوار میں ملبوس، کندھے پر صافہ رکھے اور کوئی 30 سالہ اس مدرسے کا پرانا قاری تھا۔ یہ رات کو سبق کی دہرائی کروانے والا قاری تھا کیونکہ اس کی رہائش مدرسے کے ہاسٹل نما حجرے میں ہی تھی۔ اس جیسے بہت سے دور دراز گاؤں سے آئے قاری مسجد کے
حجروں میں مقید تھے جو بچوں کو قرآن حفظ کروانے کی تعلیم دیتے تھے۔ جہاں اس مدرسے میں آئے اسے 15واں دن تھا اور وہ پہلے دن سے ہی رات والے قاری کی عجیب نگاہوں کو بانپ گیا تھا۔ منفی سوچ اور اس کی محسوسات وہ بہت جلد جانچنے لگا تھا۔ قاری اسے بہت غور سے اور عجیب نگاہوں سے دیکھتا تھا، اگرچہ وہ یہاں موجود تمام بچوں میں نمایاں تھا، کیونکہ اس کی صورت میں یہ مغربی حسن کا ملاپ اسے ہر جگہ سب سے منفرد بنا دیتا تھا۔ مگر قاری کے ذہن میں اس کو لے کر پنپتے گندے عزائم اس کے چھوٹے سے ذہن کو سمجھ تو نہیں آتے تھے، لیکن اسے یہ پتہ چل رہا تھا اسے ان سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ آج یہ منفی لہریں بہت عجیب طرح سے اثر انداز ہو رہی تھی، اور بالکل وہی ہوا جس کے بارے میں اس کی چھٹی حس اسے پہلے سے آگاہ کر رہی تھی۔ بعض اوقات آپ کی زندگی کے تجربے آپ کی عمر سے زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ بھی انہی میں سے ایک تھا جس نے 10 سال کی عمر میں ہی انسانوں کے ایسے روپ دیکھے تھے جو شاید بہت سے لوگ عمر کے وسط میں جا کر دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ تھی عام بچوں کی نسبت اس کی چھٹی حس بہت تیز تھی۔ قاری نے مسوا اس کے باقی سب لڑکوں کو سبق سنا تھا اور پاس بیٹھے لڑکوں کو کچھ کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ وہ لڑکا قاری کی بات سن کر سیدھا دوران کے پاس آیا تھا۔ دوران: قاضی صاحب تمہیں اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں، تمہارا سبق ادھر ہی سنیں گے، قرآن پاک لے کر چلے جاؤ۔ 15 سالہ لڑکا اس سے حکم صادر کرنے کے بعد اپنا قرآن پاک تھامے الماری کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دوران اپنی جگہ سے اٹھا قرآن کو وہیں قرآن کی ریل میں رکھتے ہوئے حال میں موجود بڑی سی لکڑی کی الماری کی طرف بڑھ گیا، جہاں اس کو ایک خانہ دیا گیا تھا جس سے باہر کی طرف تالا لگایا گیا تھا۔ اس میں اس کی تمام چیزیں تھیں، جن میں وہ بہت سی عجیب چیزیں بھی ساتھ لایا تھا جن کو وہ اپنے ساتھ رکھتا تھا: ایک چھوٹا سا مردانہ ریزر کا بلیڈ، چھوٹی کینچی، ایک چین۔ اسے ایسی چیزیں جمع کرنے کی عادت تھی۔ اس نے ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں الماری کے خانے کا تالا کھولا اور چھوٹے بلیڈ کو اپنی 2 انگلیوں کے بیچ میں دبا لیا۔ واپس آئے اور قرآن پاک کو سینے سے لگا کر قاری کے حجرے کی طرف چل دیا۔ اس حال میں سے نکل کر بڑا سا صحن تھا، اور صحن سے پیچھے کھلنے والے دروازے میں مدرسے کا ہاسٹل تھا، جہاں بہت سے کمرے تھے اور یہیں پر استادوں کے حجرے تھے۔ وہ اب قاری کے حجرے کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا، جہاں دروازے کے آگے سفید رنگ کا ململ کا پردہ اندر چلتے پنکھے کی ہوا سے ہل رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کی انگلی کو ہلکے سے جنبش دی اور بلیڈ انگلی کے پور میں جگڑ لیا۔ ایک ہاتھ سے پردہ ہٹا کر وہ حجرے میں داخل ہوا۔ سامنے نظر قاری پر پڑی جو اسے چھوٹے سے کمرے میں موجود ایک چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، اور دوسری چارپائی خالی تھی جہاں دوسرا قاری آج شاید چھٹی پر تھا۔ کیسا ہے دوران؟ آجا آجا ڈر مت، قاری نے لچکارتے ہوئے مٹھاس بھرے لہجے میں کہا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دوران نے سر جھکائے، قدم آگے بڑھائے اور چارپائی کے پاس آ کر قدم روک دیے۔ میری ٹانگیں دبا پہلے، پھر تیرا سبق سنتا ہوں۔ قرآن پاک وہاں میز پر رکھ کر آجا۔ قاری کی آنکھیں اب اس کے چہرے پر گھوم رہی تھی۔ دوران خاموشی سے آگے بڑھا اور کچھ دور رکھی میز پر آہستگی سے قرآن پاک رکھ کر واپس مڑا۔ اللہ کی کتاب پڑھنے والے کے دل میں شیطان ایسا گرہ ڈال کر بیٹھا تھا کہ اسے اس مقدس کتاب کو اپنے سامنے میز پر رکھواتے ہوئے بھی ایک لمحے کے لیے خوف نہیں آیا تھا۔ آجا، کھڑا کیوں ہے؟ آجا میرے پاس، قاری نے حباست سے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ دوران نے ایک نگاہ قرآن پر ڈالی، آنکھیں بند کی اور پھر کھولی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ قاری کے چہرے پر موجود شیطانیت اور بدلتی نیت اس کے ننھے ذہن کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ قاری کی چارپائی کے قریب پہنچا، قاری نے اس کا بازو تھام کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ دوران کی نگاہ اب بھی قرآن پاک پر تھی جس کا غلاف پنکھے کی ہوا سے ہل رہا تھا۔ ایسے بیٹھ جا میری گود میں۔ قاری کے لہجے کی حباست اور اس کے منہ سے اڑتی نسوار کی بدبو اس کی ناک کے نتنوں سے گھس کر اس کے اعصاب کو چوکنا کر چکی تھی۔ وہ اسے اپنی گود میں جگڑ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا قاری اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے، ہاں لیکن دماغ بار بار اسے اشارے دے رہا تھا اور اس کا دماغ کبھی بھی اس سے جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ قاری کی حرکات اس کے ساتھ اچھی نہیں تھی۔ چھوڑو مجھے، سپاٹ مگر سخت لہجے میں روپ سے کہا قاری، جو حواس کو شیطان کا روپ دھار چکا تھا۔ اس کے یوں سخت لہجے میں کہنے پر وہ جوش میں آ گیا۔ چپ کر، نہیں تو کل سارا دن ایک ٹانگ پر کھڑا رکھوں گا، سمجھا؟ چپ ہو کر رہا چپ جو کر رہا ہوں کرنے دے، یہ کپڑا ڈال منہ کے اندر۔ قاری کا لہجہ شیطانیت کے نشے میں ڈوب گیا تھا۔ وہ اب پاس پڑے اپنے صفحے کو زبردستی دوران کے منہ کے اندر ٹھونس رہا تھا۔ دوران نے کوہنی اس کے سینے میں مارتے ہوئے ہاتھ کو ایک جھٹکا دیا تھا اور انگوٹھے اور انگشت انگلی میں پھنسا بلیڈ رخ موڑتے ہی قاری کی گردن پر اس تیزی سے پھیرا کہ وہ بلبلا اٹھا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھوں کی گرفت کم ہوئی، دوران تیزی سے اسے دور ہوا۔ او نامراد، تڑپ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ گردن پر جیسے ہی ہاتھ رکھا تو خون سے لت پت تھا
خوف سے اس کی ٹانگیں کانپ گئی۔ دوران نے آگے بڑھ کر قرآن کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور کمرے کے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ کنڈی کو بڑھ رفتاری سے کھولا اور مدرسے کے بیرونی گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ پکڑو اس حبیث کو، میرا گلا کاٹ دیا اس نے۔ کاری کی وحشتناک آواز کمرے میں اور مدرسے کے برآمدے میں گونج رہی تھی۔ اس کے بھاگتے قدم ساری آوازوں کو، چیخوں کو اور اپنے عقب میں بھاگتے قدموں کو پیچھے چھوڑ رہی تھی۔ وہ بہت تیز بھاگ رہا تھا، بہت تیز۔ قرآن کو ایک ہاتھ سے سینے سے لگائے اس کی سانسیں اتھل پھتل تھی۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے رکا نہیں تھا اور اتنی تیز رفتاری سے بھاگ رہا تھا کسی کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ مدرسے کے دروازے سے نکل کر سنسان گلی میں اور پھر سڑک پر دوڑتی بھاگتی ٹریفک میں وہ اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ سینہ دھک دھک کر رہا تھا اور اب عجیب سی گرمی کا احساس دلا رہا تھا۔ کوئی اس کو تھپک رہا تھا۔ قرآن گرم ہو رہا تھا۔ کھائی بہت گہری تھی جس میں بہت سے سانپ اور بچھو رینگ رہے تھے۔ اس کی ٹانگیں کھائی میں لٹک رہی تھی اور ٹانگوں کے کنارے کے پتھروں کو وہ مشکل تھام رکھا تھا۔ بچاؤ، کوئی ہے، بچاؤ مجھے، وہ گھٹی سی آواز میں چیخ رہی تھی، لیکن جتنا اونچا چیخنا چاہتی تھی ویسا چیخ نہیں پا رہی تھی۔ آواز گھٹ رہی تھی، گلا خشک تھا۔ بار بار وہ سر جھکا کر کھائی کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں ان گنت سانپ اپنے پھن پھیلا کر اس کے گرنے کے انتظار میں تھے۔ اچانک کسی ہاتھ کی گرفت اسے اپنے ہاتھ پر محسوس ہوئی۔ اس نے چہرہ اوپر کیا۔ کوئی سیاہ ہیٹ پہنے ہوئے تھا، اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر اس ہیٹ میں ملبوس انسان نے ایک جھٹکا لگا کر اسے اوپر کھینچ لیا۔ جیسے ہی وہ اوپر پہنچی تو اپنے بچانے والے اس محسن کے ساتھ بے ساختہ لپٹ گئی۔ جسم اور دل ایک ساتھ کانپ رہے تھے۔ وہ ساکن کھڑا تھا، اس کا جسم کسی پتھر کی طرح مضبوط تھا اور سینہ چوڑا تھا۔ جبی نے اپنے اندر سکون اترتا محسوس کیا، حالانکہ چیخیں ابھرنے لگی، نسوانی چیخیں، چیخوں کی بھیانک آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ بوسیدہ سے پلنگ پر بوسیدہ چادر میں لپٹی تھی، سٹپٹا کر اٹھ بیٹھی۔ اٹھتے ہی دل سے ٹیس اٹھی، کاش خواب حقیقت اور یہ حقیقت خواب ہوتا۔ وہ وہیں تھی، بلیک مارکیٹ میں، اور آج چوتھا دن تھا یہاں۔ آج پھر کسی لڑکی کے کوڑے پڑ رہے تھے اور شاید وہ کمرہ ان کے کمرے کے قریب تھا، اس لیے لڑکی کی دردناک آوازیں اسے جہاں بھی سنائی دے رہی تھی۔ ساری لڑکیاں چہرے گھٹنوں پہ دے کر بیٹھی تھی۔ بس ایک وہ تھی جو یوں ہونکوں کی طرح نیند سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اچانک بہت سے قدموں کی چاپ اس کے کمرے کی طرف سنائی دی۔ شیمر 3 لڑکوں کے ساتھ تھا۔ ان کے کمرے کے سامنے گزرتے ہوئے اچانک اس کا نگاہ پڑھنے پر تھم گیا۔ آنکھوں کو سکوڑ کر اسے دیکھا۔ رک، لاک کھول۔ اس کمرے کا اپنے ساتھ کھڑے لڑکے کو اس نے ہاتھ کے اشارے سے حکم صادر کیا۔ جبی کا جسم کانپ گیا۔ اب احساس ہوا گھٹنوں میں چہرہ نہ دیکھا اس نے کتنی بڑی غلطی کی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، شیمر حباست سے اسے جانچتا ہوا اس کے قریب آئی۔ یہ چاہیے مجھے، آج رات میرے فلیٹ پر کچھ کلائنٹ آ رہے ہیں، اس کو ایک دم چمکا کر پیش کرنا ہے ان کے سامنے۔ شیمر نے قریب ہو کر ایک جھٹکے سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا تھا۔ وہ تڑپ کر اوپر ہوئی۔ اس کے انگوٹھے گالوں کے دونوں طرف میں پیوست ہونے کے جان لیوا تکلیف تھی، اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے چھوڑا اور باہر نکل گئے۔ وہ لوگ اب تیز تیز وہاں سے نکل گئے تھے۔ جبی نے تڑپ کر تمنا کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ آواز کانپ رہی تھی۔ تمہیں آج رات لے جا رہے ہیں، تمنا نے آہستگی سے جواب دیا اور سر جھکا دیا۔ باقی دونوں لڑکیاں بھی ترس کھاتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جبی ایک دم سے غش کھانے جیسی کیفیت میں آ گئی تھی۔ سانپ اور بچھو جسم پر رینگتے محسوس ہو رہے تھے۔ تمنا اس کی طرف بڑھی، اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ پہلی دفعہ ہے؟ تمنا نے کان کے قریب ہو کر آہستگی سے پوچھا۔ جبی نے پھٹی آنکھوں سے سر اسپاط میں ہلایا۔ او اللہ! بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، اور پھر اس نے جبی کو خود سے بینچ لیا۔